تقديم أخبارها على أنفسها جائز سوى ليس والأفعال التي كان في أوائلها ما. وقال بعض تقديم الأخبار على هذه الأفعال أيضا جائز سوى ما دام أما تقديم أسمائها عليها فغير جائز. واعلم أن حكم مشتقات هذه الأفعال كحكم هذه الأفعال في العمل. دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَيْضًا تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَىٰ أَنفُسِهَا، یہاں پر الف چھوٹ گیا، اس کو بنا لینا ہے. وَأَيْضًا تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَىٰ أَنفُسِهَا جَائِزٌ سِوَىٰ لَيْسَ وَالْأَفْعَالِ الَّتِي كَانَ فِي عَوَائِلِهَا مَا. اور نیز ان افعال کی خبروں کو مقدم کرنا. تقدیم کے معنی مقدم کرنا. اخباریہ ان افعال کی خبروں کو، ان افعال سے مراد افعال ناقصہ کی خبروں کو، اور نیز افعال ناقصہ کی خبروں کو مقدم کرنا علی انفسہا خود ان افعال پر جائز جائز ہے. سوائے لیس اور ان افعال کے التی کان فی اوائلہا جن افعال کے شروع میں ما ہے، اور نیز افعال ناقصہ کی خبروں کو مقدم کرنا خود افعال ناقصہ پر جائز ہے. لیس اور ان افعال کے علاوہ میں جن کے شروع میں ما ہے. اوائل اول کی جمع ہے. وقال بعضهم تقدیم الاخبار علی هذه الافعال ایضا جائز سوا ما دام. اور بعض نحویوں نے کہا خبروں کو مقدم کرنا، افعال ناقصہ کی خبروں کو مقدم کرنا ان افعال پر نیز جائز ہے سوائے ما دام کے. یہ متاخر سے متعلق چند قاعدوں کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک قاعدہ پچھلے سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے بالاتفاق. کسی نحوی کا اختلاف نہیں، چاہے وہ کانا ہو، چاہے وہ سارا ہو، چاہے وہ اصبح ہو، چاہے وہ اضحیٰ ہو، چاہے وہ ذلہ ہو، چاہے وہ باتا ہو، چاہے وہ مادامہ ہو، چاہے ما زالہ، منفکہ، ما بریہ، ما فتح یا ما فتح یا لیس. کوئی بھی فعل ناقص ہے تو اس کی خبر کو اس کے اسم سے پہلے لا سکتے ہیں. یہ قاعدہ پہلے بیان کیا گیا. جیسے کانا کی مثال اگر دینی ہو تو کہیں گے کانا قائما زیدن، تو اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا کانا زیدن قائما، لیکن قائما کو اسم سے پہلے لے آئے. کانا قائما زیدن. سارا کی مثال سارا غنیا الفقیر، تو اصل عبارت کیا ہے سارا الفقیر غنیا، فقیر مالدار ہو گیا، لیکن خبر کو اسم سے پہلے لے آئے. سارا غنیا الفقیر. اصبح زید غنیا کہیں گے تو تقدیم کی مثال بنے گی اصبح غنیا زید، اصبح غنیا زید. یا امسا حاکما زید، یا اضحیٰ کاتبا زید. تو خلاصہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کرنا بالاتفاق جائز ہے. اب یہاں سے دوسرا قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے. دوسرا قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ افعال ناقصہ کی جو خبریں ہیں خود افعال ناقصہ سے پہلے لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے. تو اس کے بارے میں ضابطہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ لیس فعل ناقص اور وہ فعل ناقص جس کے شروع میں ما آتا ہے، اور ایسے فعل ناقص 5 ہیں: ما زالہ، ما بریہ، ما فتح، منفکہ، ما دامہ اور لیس. گویا کہ ان 5 فعل ناقص کو چھوڑ کر جو دوسرے افعال ناقصہ ہیں ان سے پہلے کانا افعال ناقصہ کی خبر کو لا سکتے ہیں. تو دوسرا قاعدہ یہ ہو گیا کہ لیس اور ان فعل ناقص کو چھوڑ کر جن کے شروع میں ما آتا ہے وہاں پر افعال ناقصہ کی خبر کو پہلے لا سکتے، یعنی فعل ناقص سے پہلے لا سکتے.
مثلا کان ہے تو آپ کہیں گے قائمن کان زیدن، قائمن کان زیدن، غنین صار الفقیر، تو یہ فعل ناقص کی خبر ہے، پہلے لے آئے کس سے؟ خود فعل ناقص سے، تو یہ کرنا جائز ہے سوائے ان افعال کے جس کے شروع میں لیسا ہے یا ما ہے، چاہے وہ ما مصدریہ ہو یا ما نافیہ، کوئی بحث نہیں ہے۔ اور ایسے افعال کل کتنے ہیں؟ 5۔ ایک کے شروع میں ما مصدریہ آتا ہے جو ما دامہ ہے مطلع ہے شروع میں، اور 4 کے شروع میں ما نافیہ آتا ہے، ما زالہ، ما بریہ، ما فتح، من فکہ، تو یہ 5 اور لیسا یہ چھوڑ کر کے جو 6 ہے، ان 6 کے علاوہ جو افعال ناقصہ ہے ان کے شروع میں کانا کی خبر کو، افعال ناقصہ کی خبر کو لا سکیں۔ تو دوسرا قاعدہ کیا ہوا کہ افعال ناقصہ کی خبروں کو 6 افعال ناقصہ چھوڑ کر کے کسی کے بھی شروع میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان افعال کے شروع میں کیوں نہیں لا سکتے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ لیسا کے اندر نفی کے معنی پایا جاتا ہے، اسی طرح ما کے اندر بھی نفی کے معنی پایا جاتا ہے، اور نفی ہمیشہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کو شروع میں لایا جائے، خبر کو پہلے لائیں گے تو ان کی صدارت ختم ہو جائے گی، اس لیے نہیں لا سکتے۔ تو جن افعال کے شروع میں ما ہے یا جو لیسا ہے، ان کے علاوہ جو افعال ناقصہ ہے ان پر ان کی خبروں کو مقدم کرنا جائز ہے۔ مثال کیا بنے گی؟ قائمن کانا زید، غنین صار الفقیر، حاکمن ازہا زید وغیرہ، کوئی بھی مثال بنا لیں گے۔ البتہ ایک امام نحو امام ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ ما دامہ کو چھوڑ کر جو بھی فعل ناقص ہے، آپ کی صاحب کتاب کے اعتبار سے 12 بچیں گے کیونکہ 13 کل فعل ناقص، نحمیر وغیرہ میں جو آپ پڑھیں گے 17 ہے، ان کے اعتبار سے ایک نکال دیں گے تو 16 بچے گا۔ تو ما دامہ کو چھوڑ کر جو افعال ناقصہ ہے ان پر ان کی خبروں کو مقدم کرنا جائز، صرف ما دامہ میں نہیں کر سکتے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ما نفی کے لیے آتا ہے اور زالہ کے اندر بھی نفی کے معنی پائے جاتے ہیں، تو نفی سے مل کر کے اس بات ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا مثبت، اور لیسا میں لفظ کے اعتبار سے کوئی نفی نہیں ہے، لہذا جب نفی نہیں ہے تو اسے پہلے شروع میں لا سکتے ہیں۔ تو امام ابن کیسان گویا کہ انہوں نے اعتبار کیا لفظ کا، کہ لفظ کے اعتبار سے گویا کہ اس کے شروع میں نفی نہیں رہا، اس لیے خبر کو پہلے لا سکتے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ جن کے شروع میں ما ہے یا لیسا فعل ناقص ہے ان پر ان کی خبروں کو مقدم کرنا جائز نہیں، ان کے علاوہ میں جائز ہے۔ دیکھو، اور نیز ان کی خبروں کو خود ان افعال پر مقدم کرنا جائز ہے لیسا کے علاوہ میں اور ان افعال کے علاوہ میں جن کے شروع میں ما ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض نحویوں نے کہا، اس سے مراد ابن کیسان ہے، یہ بھی امام نحو ہے، تقدیم الاخبار علی هذه الافعال، خبر کو مقدم کرنا، الف لام اس کے اندر ہے عہد خارجی کا، یعنی افعال ناقصہ کی خبروں کو مقدم کرنا ان افعال پر یعنی افعال ناقصہ پر جائز ہے سوائے ما دامہ کے، تو ما دامہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی فعل ناقص کے شروع میں اس کی خبر کو لا سکتے ہیں۔ یہ 2 قاعدہ ہوا، تیسرا قاعدہ بیان کرتے ہیں، اما تقدیم اسمائها علیہ فغیر جائز، افعال ناقصہ کے اسموں کو خود افعال ناقصہ پر مقدم کرنا تو یہ جائز نہیں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہو گیا کہ افعال ناقصہ کوئی بھی ہو، اس کے شروع میں ما ہو یا نہ ہو، ما نہ ہو یا لیسا وہ فعل ناقص ہے، کوئی بھی فعل ناقص ہو، اس کے اسم کو اس فعل سے پہلے نہیں لا سکتے۔ مثلا کان زید قائما افعال ناقصہ کی مثال ہے، تو زید اسم ہے، اس کو کانا سے پہلے نہیں لا سکتے، یعنی زید کانا قائما نہیں کہہ سکتے، اسم کو پہلے نہیں لا سکتے۔ اگر ایسا کہیں آ رہا ہے تو اب اس صورت میں فعل کے اندر ضمیر نکالیں گے اور اس کو اس کا اسم بنائیں گے اور اسے اسم کی طرف لوٹائیں گے۔ غنی زید غنی الفقیر نہیں کہہ سکتے، زید صار الفقیر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کوئی بھی فعل ناقص ہو اس کے اسم کو اس سے پہلے نہیں لا سکتے۔ تو تیسرا قاعدہ کیا ہوا؟ افعال ناقصہ کے اسم کو افعال ناقصہ سے پہلے بالاتفاق نہیں لا سکتے۔ جیسے پہلا قاعدہ تھا افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر بالاتفاق لا سکتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ کیا؟ افعال ناقصہ کے اسم کو خود افعال ناقصہ سے پہلے بالاتفاق نہیں لا سکتے۔ البتہ افعال ناقصہ کے
خبر کو افعال ناقصہ سے پہلے لا سکتے ہی نہیں لا سکتے، اس کے بارے میں ضابطہ یہ بتلایا کہ جن افعال کے شروع میں ما ہے ان میں نہیں لا سکتے، یا فعل ناقص لیس ہے تو ان کے شروع میں نہیں لا سکتے، باقی میں لا سکتے ہیں۔ اور امام قیسان کے نزدیک صرف ما دامہ کو چھوڑ کر کے تمام افعال کے شروع میں اس کی خبروں کو لا سکتے ہیں۔ ترجمہ پھر سے دیکھو، اور نیز ان افعال کی خبروں کو مقدم کرنا خود ان افعال پر علی انفسہا، خود ان افعال پر جائز ہے، لیس اور ان افعال کے علاوہ میں، سوا کے من علاوہ میں، لیسا ان افعال کے علاوہ میں جن کے شروع میں ما ہے۔ اور بعض نحویوں نے کہا کہ ان افعال کی خبروں کو مقدم کرنا ان افعال پر نیز جائز ہے سوائے ما دامہ۔ اور بہرحال ان افعال کے اسموں کو مقدم کرنا ان پر یعنی ان افعال پر تو یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو ترکیب، ایزن کی ترکیب شروع میں بتلائے تھے کہ جہاں بھی آ جائے گا اس کو بناتے ہیں مفعول مطلق اعضا فعل محذوف کا، اور یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے۔ تو واو مستانفہ اعضا مفعول مطلق اعضا فعل، ایزن مفعول مطلق و اعضا فعل محذوف کا، اعضا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ معترضہ ہوا۔ اعضا کیا مناتا؟ لوٹنا، اعضا وہ لوٹا، ایزن لوٹنا، یعنی یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے اس طرح کا حکم پہلے آ چکا ہے، اعضا ایزن لوٹو، لوٹنا۔ تو واو مستانفہ ایزن ہو جائے گا مفعول مطلق اعضا فعل محذوف کا، اعضا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ معترضہ ہوگی۔ تقدیم مصدر مضاف، اخبار مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، اخبار مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، تقدیم مصدر مضاف کا، اعلی حرف جار انفسی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، اعلی حرف جار، اعلی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، تقدیم مصدر مضاف کا، تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر اب اس کو بنا دیں گے مبتدا، کیا بنائیں گے؟ جائز شبہ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، سوا کو ہمیشہ مفعول فی بناتے ہیں، جہاں بھی آ جائے گا اس کو ترکیب میں کیا بنائیں گے؟ مفعول فی۔ سوا مضاف، لیس معطوف علیہ، لفظ لیس معطوف علیہ، واو حرف عطف، الافعال موصوف، التی اسم موصول، کانا فعل ناقص، فی حرف جار، اوائل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، فی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتاً کے متعلق ہو کر کانا کی خبر مقدم، وہ یہ جو قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی خبر کو اس میں سے پہلے لا سکتے تھے، یہاں لے آئے، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتاً کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لفظ ما اس میں مؤخر، لفظ ما اس میں، تو دیکھیے یہاں کانا فعل ناقص ہے اور اس کے اسم سے پہلے اس کے خبر کو لایا گیا اور یہ جائز ہے۔ تو کانا فعل ناقص اپنی خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا، التی اس میں اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہوئی، الافعالی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر اب بنا دیں گے اس کو معطوف، کیا بنا دیں گے؟ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، سوا سوا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، جائز شبہ فعل، جائز شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر تقدیم اخبار یا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو، واو مستانفہ، قال فعل، بعضهم مرکب اضافی ہو کر قال کا فاعل، تقدیم مصدر مضاف، الاخباری مضاف الیہ، علی حرف جار، حاضی موصوف، الافعال اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا، علی حرف جار کا، علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، تقدیم مصدر مضاف کا، تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا، کیا بنا دیں گے اس کو؟ ایزن کو چھوڑ دیں گے، جائز شبہ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، سوا مضاف لفظ مادامہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، جائز شبہ فعل کا، جائز شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر تقدیم الاخبار مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر مقولہ قائم مقام مفعول بہ، قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب بیچ میں ایزن چھوٹ گیا تھا
اس کی ترکیب اسی طرح کہیں گے، ایزن مفعول مطلق و آزا فعل محذوف کا، آزا فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ معترضہ ہوا۔ اما تقدیم اسمائها علیہ فغیر جائز، اما کے سلسلے میں قاعدہ یاد رکھیے کہ اما جہاں بھی آتا ہے یہ حرف شرط ہے، اور اس کی شرط کو جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس فعل کو واجباً حذف کر دیتے ہیں، اس کے شرط کو حذف کرنا واجب ہے، لزوماً حذف کر دیا جاتا ہے، اور وہ شرط کیا ہوتی ہے؟ مہما یکن من شیئن، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو۔ تو ما قبل میں ایک بات کہی جاتی ہے، اسی کی تفصیل گویا کہ اس میں بیان کی جاتی ہے، اس لیے لزوماً اس کے شرط کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جو جزا ہوتی ہے، جزا کے ایک ٹکڑے کو فا جزائیہ اور اما کے بیچ میں لے آتے ہیں، اور اگر جزا کا وہ ٹکڑا مبتدا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس کو مبتدا خبر کی ترکیب کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ظرف بننے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو ظرف بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہے اما اے مہما یکن من شیئن، تو ہے اس کے بعد کیا ہے؟ فتقدیم اسمائها علیہ غیر جائز، مہما یکن من شیئن فتقدیم اسمائها علیہ غیر جائز، تقدیم اسماء علیہ یہ ایک جز ہے اور غیر جائز یہ دوسرا جز ہے، تو ایک جز کو اٹھا کر کے فا جزائیہ سے پہلے لے آئے، فا جزائیہ کیا ہے؟ فغیر جائز میں جو فا ہے وہ فا جزائیہ ہے، اور اما کے بیچ میں لے آئے، تو اما کی شرط کو ہمیشہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور فا جزائیہ چونکہ ڈائریکٹ حرف شرط فا جزائیہ پر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے جزا کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر کے فا جزائیہ سے پہلے لے آتے ہیں، اور اس ٹکڑے کے اندر اگر مبتدا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے تو مبتدا خبر کی ترکیب کر دیتے ہیں، نہیں تو مفعول بننے کی صلاحیت مفعول بنا دیتے ہیں، ظرف بننے کی صلاحیت ہوتی ہے تو ظرف کر دیتے ہیں۔ اب ترکیب دیکھیں گے، اما حرف شرط و تفصیل، اما حرف شرط و تفصیل، شرط اس کا محذوف ہے، یاد رکھنا ہوگا، تقدیم مصدر مضاف اسمائها، اسماء مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، تقدیم مصدر مضاف کا، علی حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، تقدیم مصدر مضاف کا، تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف سے مل کر مبتدا، کیا بنا دیں گے اس کو؟ مبتدا، فا جزائیہ غیر مضاف اور جائز مضاف الیہ، یعنی پہلے تو جائز شبہ فعل ہے، فعل فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مضاف الیہ، چاہے ڈائریکٹ کہہ لیجیے، غیر مضاف جائز مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر اب اس کو بنا دیں گے جزا کس کی؟ شرط محذوف مہما یکن من شیئن کی، مہما یکن شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اما حرف شرط، اما حرف شرط و تفصیل، تقدیم مصدر مضاف اسمائها مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ، علیہ ظرف ہوا تقدیم مصدر مضاف کا، تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف سے مل کر مبتدا، فا جزائیہ غیر مضاف جائز مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کو بنا دیں گے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر اب اس کو مکمل بنا دیں گے کیا؟ جزا، مہما یکم من شیئن شرط محذوف کی، شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ یہ ترکیب کا ضابطہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اما جہاں بھی آئے گا اسی طرح ترکیب کریں گے۔ اور ایک آتا ہے اما، تو وہ اس کو بولتے ہیں اما تردیدیہ، جو شروع میں آئے گا، اما ان یکون، اما حقیقتاً او مجازاً نحو بہ داؤن یا مررت بزید، وہاں اما تردیدیہ ہے، اور اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ دوبارہ یا تو اما آئے گا یا او آئے گا، اور اما شرطیہ کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ اما یا او نہیں آتا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ حُکْمَ مشتقات هذه الافعال کا حکم هذه الافعال فی العمل، تو جان لے کہ ان افعال کے مشتقات کا حکم، ان افعال کے مشتقات کا حکم عمل کرنے میں انہی افعال کے حکم کی طرح ہے، تو جان لے کہ ان افعال کے مشتقات کا حکم عمل کرنے میں انہی افعال کے حکم کی طرح ہے، یعنی ان افعال کے مشتقات سے مراد یہ ہے کہ جیسے کانا ہے، یہ فعل ماضی ہے، یکونو بنا لیں گے، تو جس طرح کانا عمل کرتا ہے اسی طرح یکونو عمل کرے، جس طرح کانا عمل کرتا ہے اسی طرح اگر اس میں مشتق اس میں فاعل نکال لیں گے کائن تو وہ عمل، سارا فعل ناقص ہے اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے، اگر یہ مضارع بنا لیں گے یسیرو
وہ بھی اپنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے گا۔ مصدر لے آئیں گے سیر تو بھی وہ اپنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے گا۔ مصدر لے آئے کون تو اپنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے گا۔ تو جیسے یہ افعال ناقصہ عمل کرتا ہے ویسے ان کے مشتقات سے مراد وہ افعال ہے وہ افعال اور الفاظ ہے کہ جن کے درمیان اشتقاق کا واسطہ ہو، یا تو وہ ان سے مشتق ہو رہا یا ان سے کوئی مشتق ہو رہا تاکہ مصدر کے اس کے اندر شامل ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ان افعال کا حکم ہے ویسے ان سے بننے والی ہے جن سے بن رہا ان کا بھی یہی حکم ہے عمل کرنے میں۔ اسم کو وہ بھی رفع دے گا، ان کے مشتقات بھی رفع دے گا۔ تو جان لے کہ ان افعال کے مشتقات کا حکم عمل کرنے میں انہی افعال کے حکم کی طرح ہے۔ وہ مستانفہ اعلم فعل امر انت ضمیر اس کا فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، حکم مضاف، مشتقاتی مضاف الی مضاف، ہادہ موصوف الافعال اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا مشتقات مضاف کا، مشتقات مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا حکم مضاف کا، حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ان کا اسم کیا بنا دیں گے کاف حرف جار، حکم مضاف، ہذہ موصوف الافعال صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا حکم مضاف کا، حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا کاف حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق اول، ثابتن شبہ فعل محذوف کا متعلق اول، فی حرف جار العملی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی، ثابتن شبہ فعل محذوف اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم کو کیا دیتا ہے نصب، اس لیے حکمہ پڑھیں گے اور خبر کو رفع، اس لیے ثابتن نکالیں گے شبہ فعل محذوف۔ تو ثابتن شبہ فعل محذوف اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر اعلم کا مفعول بھی، اعلم فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے دیکھو، وَأَيْضًا تقدیم اخبارها على انفسها جائز سوا لیس والافعال التي كان في اوائلها ما، اور نیز ان افعال کی خبروں کو خود ان افعال پر مقدم کرنا جائز ہے سوائے لیسا کے اور ان افعال کے جن کے شروع میں ما ہے۔ ایسے افعال کتنے ہیں 5۔ وقال بعضهم تقدیم الاخبار على هذه الافعال ايضا جائز سوا ما دام، اور ان میں سے بعض لوگوں نے کہا یعنی بعض نحویوں نے کہا کہ ان افعال کی خبروں کو مقدم کرنا ان افعال پر نیز جائز ہے سوائے ما دامہ کے، اما تقدیم اسمائها علیہا فغیر جائز، بہرحال ان افعال کے اسموں کو مقدم کرنا ان افعال پر علیہا اے علی الافعال، ان افعال پر تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ حُکْمَ مشتقات هذه الافعال کا حکم هذه الافعال فی العمل، تو جان لے کہ ان افعال کے مشتقات کا حکم عمل کرنے میں ان افعال کے حکم کے طرح ہے۔